اردو بک میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ مصر کے ایک دور دراز کے گاؤں میں اچانک عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ اس بات کا علم پہلے کسی کو بھی نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ گاؤں کے کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا اور وہ اس بات کو لے کے بہت پریشان تھے۔ پہلے تو خود اس بات کے پیچھے چھپے راز کو ڈھونڈتے رہے، لیکن جب انہیں اس بات کا حل نہ ملا تو وہ اپنے گاؤں کے سرپنچ کے پاس پہنچے اور سرپنچ کو بتایا کہ گاؤں کی ساری کنواری لڑکیاں حاملہ ہو رہی ہیں، اور اس بات کا علم ابھی گاؤں کے کچھ بندوں کو ہے۔ وہ اس بات کو لے کے بہت پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے۔ اس نے اپنے بندوں کو گاؤں میں بھیج دیا کہ اصل مجرم کو پکڑ کر لے آؤ۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر کوئی حل نہ نکلا، اور سرپنچ گاؤں کے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور بتایا کہ کئی کنواری لڑکیاں حاملہ ہونے لگیں، جس نے پورے گاؤں میں خوف اور ہراس پیدا کر دیا۔ جب یہ بات بادشاہ کے کانوں تک پہنچی تو وہ سخت پریشان ہو گئے، کیونکہ بادشاہ انتہائی نیک دل، ایماندار اور عادل تھا۔ بادشاہ نے اپنی ساری زندگی میں کچھ بھی گاؤں کی کسی لڑکی کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا اور نہ کسی کو دیکھنے دیتا تھا، بلکہ وہ پورے گاؤں کی عزتوں امانتوں کی حفاظت کرتا تھا۔ اس لیے تو اس کو اور بھی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر، سرپنچ اور گاؤں کے حکیم کو بلایا، مگر کسی کو علم نہیں تھا۔ اس کے بعد سوچا کہ گاؤں کے اندر کے لوگوں کو بلایا جائے اور ان سے تشویش کی جائے۔ انہوں نے فوری طور پر گاؤں کے بزرگوں اور عقل مند لوگوں کی میٹنگ بلائی تاکہ اسے معلوم معاملے کی تہہ تک پہنچا جا سکے۔ میٹنگ میں سب لوگ حیران و پریشان بیٹھے تھے اور اس مسئلے کا حل سوچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید گاؤں پر کسی بدروح کا سایہ ہو گیا ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ جادو یا ٹونا ہو سکتا ہے، مگر کوئی بھی حقیقت تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخرکار بادشاہ نے طے کیا کہ وہ گاؤں کے ایک معتبر مولوی صاحب کو بلائیں گے تاکہ وہ اس معاملے کو حل کرنے میں مدد کر سکیں اور گاؤں کی لڑکیوں سے معلوم کر سکے۔ مولوی صاحب نے گاؤں آ کر لڑکیوں سے معلومات کی اور ان سے بات چیت کی۔ انہوں نے پورے گاؤں کو دعا کرنے کا حکم دیا اور اس بات پر زور دیا کہ سب لوگ اللہ سے مدد طلب کریں۔ مولوی صاحب پریشانی کی حالت میں واپس آ گئے اور بادشاہ کو بتایا کہ کسی لڑکی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ لڑکیاں تو قسم کھانے اور اپنے سر پر قرآن پاک اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، میرے گاؤں کی لڑکیاں ایسی نہیں ہیں، میں سب کو جانتا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اس مجرم کو پکڑنے اور اسے سزا دلوانے میں ہماری ضرور مدد کرتی، مگر اب تک ان کو کچھ معلومات نہیں ہے۔ اسی وقت وزیر نے آ کر بتایا کہ بادشاہ صاحب، اب تو بات آگے پھیل رہی ہے اور گاؤں کے سب لوگوں کو لڑکیوں کے حاملہ ہونے کی خبر ملتی جا رہی ہے اور سب باتیں بنا رہے ہیں۔ اب تو لڑکیوں کی روز بروز حاملہ ہونے کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ اس بات کو سن کر بادشاہ اور بھی پریشان ہو گئے اور گاؤں سے باہر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر پہاڑی کی چوٹی پر جا کر کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ ایک عورت پہاڑی پر بیٹھی نظر آئی۔ بادشاہ نے سوچا، یہاں عورت کیا کر رہی ہے؟ بادشاہ اس بوڑھی عورت کے پاس گئے اور عورت نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو بادشاہ نے اعتبار کر کے سب بتا دیا اور عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ بادشاہ اور پریشان ہو کر واپس آ گیا۔ کچھ دنوں بعد وہی بوڑھی عورت نے بادشاہ کو خواب میں بتایا کہ اس نے کچھ دن پہلے گاؤں کے ایک آدمی کو رات کے وقت گاؤں کی گلیوں میں آتے دیکھا تھا۔ بادشاہ نے معاملے کی تشویش کے لیے کچھ نوجوان کو مقرر کیا تاکہ وہ رات کو نگرانی کریں، لیکن عورت نے بتایا کہ تم گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کر کے
گاؤں کا چکر لگواؤ، گاؤں اور اس کے خیمے کے اندر وہی لباس پہن کے خود سو جاؤ۔ تو بادشاہ نے لڑکی کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ لڑکی تیار ہو کے آ گئی۔ بادشاہ نے اسے سمجھایا کہ تم میرے خیمے میں سو جاؤ اور میں آج رات اس مجرم کو پکڑنے کے لیے تمہارے خیمے میں سو جاؤں گا۔ لڑکی نے پریشان ہو کے بولا کہ بادشاہ سلامت، کہاں میرا خیمہ اور کہاں آپ؟ تو بادشاہ نے بولا کہ میرے گاؤں کی عزت کی حفاظت کے لیے میں یہ سب کروں گا۔ تو بادشاہ نے لڑکی کے کپڑے پہن کے اس کے خیمے میں پہنچ گئے اور سونے کا ناٹک کیا۔ آدھی رات ہوتی ہے کہ خیمے کے پچھلے طرف چاقو سے کوئی خیمے کو کاٹ رہا ہو۔ بادشاہ تو جاگ رہے تھے اور انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی خیمے کے اندر آ رہا ہے۔ جب وہ اندر آیا تو اس نے لڑکی سمجھ کر اس کے منہ پر بے ہوش کرنے والا دوائی والا کپڑا لگانے لگا کہ بادشاہ نے اسے زور سے ٹانگ ماری اور وہ دور جا گرا۔ اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ سونے والی لڑکی نہیں بلکہ مرد ہے۔ تو بادشاہ نے اس کے منہ پر سے کپڑا ہٹایا تو بادشاہ کے پیروں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ مجرم بادشاہ کا سگا بھتیجا تھا۔ بادشاہ نے اس سے یہ سب کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں تم سے اپنے ابو کو حق نہ دینے کا بدلہ لے رہا تھا کہ تمہارے گاؤں کی بدنامی ہو، لوگ تمہیں برا بھلا کہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، تم پہلے بھی غلطی کر چکے ہو مگر عادت سر سے جاتی ہے۔ تو بادشاہ نے اسے سارے گاؤں کے سامنے کیا اور گاؤں کے بزرگوں نے انہیں سرزنش کی اور ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے اسے سزائے موت دی اور اعلان کیا کہ میں نے اپنے گاؤں کی حفاظت کے لیے یہ اور ہمیشہ اپنے گاؤں کے لوگوں، بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں امن قائم ہو گیا اور بادشاہ نے سب کو خبردار کیا کہ اپنی عزت اور حفاظت کا خیال رکھیں۔ بادشاہ نے گاؤں کے کچھ بہادر نوجوانوں کو رات کے وقت گاؤں کی حفاظت کے لیے منتخب کیا، جو گاؤں کی ہر خبر بادشاہ کو آ کے دیتے تھے اور بادشاہ گاؤں کی حفاظت کرتے رہے تو سب اپنے گھر، گاؤں اور ملک کی بہن بیٹیوں اور ماؤں کی حفاظت کریں اور ایسے لوگوں سے محفوظ رہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو اچھی تو لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اینڈ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔